محمود اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود سلطان محمود تھا جو فاتح سومنات ہے، دوسرا شخص سلطان کی انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیے ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو از سرن و آراستہ آباد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لاہور شہر بادشاہوں کے تخت و تاج کی وجہ سے کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگر خواجہ ایاز کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل نحیف اور نزار انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بےحد محبت تھی، وہ آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے، پھر نہ معلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلدی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا کیا تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ حاصل کرتا بھی کیوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں؟ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی یہ حقائق لکھ کر 2 شعر رقم فرماتے ہیں: اگر تجھے دربار میں قرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو، یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے ماسوا کی تمنا کرے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایاز نام کے ایک بہت غریب شخص تھا، محمود بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گدڑی تھی اور ایک بوسیدہ پوستین تھی، جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا: اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو مقرب بادشاہ ہے۔ دیکھو اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے، ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزراء حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہوگی، سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا، اور اس سے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چمگوئیاں شروع ہوئیں کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے، ہو نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے دولت چرا کے ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس کی اس حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقرب ایاز کا عطاب شاہی سے بدل جائے۔ بس سب نے باہمی مشورے کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ ایاز دم نما جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم و زر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کا بھید کھل جائے گا اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن صرف ایک پرانی گدڑی اور ایک بوسیدہ پوستین کے سوا حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھود دی کہ شاید زمین میں دفن ہو اور گدڑی دھوکہ دینے کے لیے لٹکا رکھی ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام نیست و نامراد ہو کر شاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا: حضور، میں ہر روز اپنی اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں عزت و شان و شوکت سلطان محمود ہے، ورنہ اے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی گدڑی اور بوسیدہ پوستین تھی۔ حاصل: ایک انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے، یقیناً اگر انسان اپنی اصلی حیثیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پھسلے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔